اور تمام کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے۔ اس مہینے کی 24، 25 اور 26 اکتوبر کو نیل سندر میں ایک خصوصی ایگزیبیشن منعقد کیا گیا ہے، جس کا مقصد نوجوان نسل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے پیغام کے قریب لانا ہے۔ یہ ایگزیبیشن کوئی عام پروگرام نہیں، بلکہ ماڈلز کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات دکھانے اور ایک منفرد تجربہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے اہم واقعات ماڈلز کے ذریعے بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین کو دکھایا جائے گا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تھی، ہجر مبارک کیسا تھا، مکہ اور مدینے کا ماحول کیسا تھا، پہاڑیاں کیسی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر کیسا تھا۔ سب کچھ اصل زمانے کے مطابق تیار کیا گیا تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ وہ اب اس دور میں موجود ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ اس ایگزیبیشن میں VR سسٹم بھی موجود ہوں گے۔ چھوٹے تھیٹرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل بیان کی جائے گی اور مختلف مقامات پر علماء کرام کے خطبات بھی ہوں گے۔ حضرت مولانا خالد بیگ ندوی اور ان کے ساتھیوں نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہ ایگزیبیشن تیار کیا ہے تاکہ نوجوان نسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مقدس شہروں مکہ و مدینہ کے ماحول سے عملی طور پر قریب ہو سکیں۔ اہل شہر اور خاص طور پر اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس ایگزیبیشن میں ضرور شریک ہوں۔ یہ موقع دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے اور ان کی سیرت کو سمجھنے کا ہے۔ ایگزیبیشن کے دوران آنے والے ناظرین کے لیے مختلف سرگرمیاں بھی رکھی گئی ہیں تاکہ وہ مزید دلچسپی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان سکیں۔ اہلیان شہر بنگلور کے لیے خصوصاً اور صوبہ کرناٹک کے تمام مسلمانوں کے لیے عموماً انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے نبی سے اپنی جان، مال، ماں باپ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور نبی کے تذکرے کو، نبی کی سوانح کو، ان کی زندگی کو، ان کے اخلاق و عادات کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کے لیے ہمیشہ مومن اور مسلمان بے چین رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کے شہر مدینہ منورہ سے بھی اور مکہ مکرمہ جو آپ کی جائے پیدائش ہے، ان دونوں شہروں سے بھی قلبی عقیدت و محبت ہر مومن مسلمان رکھتا ہے۔ کسی بھی جگہ کے بارے میں یا کسی بھی مقام کے بارے میں جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سن کر جانا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کر جانا جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھ کر جانا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھ کر جاننے کا یقین وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہاں آپ نے 40 سالہ زندگی گزاری، نبوت سے سرفراز کیے گئے، 13 سال اور مکہ مکرمہ میں رہے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے اپنی زندگی کے وہاں گزارے، وہیں آپ نے وفات پائی اور آپ کا روضہ وہیں موجود ہے۔ یہ تو ہم نے سن بھی رکھا ہے، بہت ساروں نے پڑھ بھی رکھا ہے، لیکن اگر تصور کیجئے کہ ہم اس ماحول میں جائیں جو آج سے 1450 سال پہلے کا ماحول تھا، مکے کا، مدینے کا اور ان دونوں کے درمیان کے راستوں کا، اس تصور میں، اس تخیل میں عملاً پریکٹیکلی ہم چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس تاریخ کو، ان مقامات کو عین الیقین، آنکھ سے دیکھنے کا یقین حاصل ہوگا۔ الحمدللہ ملک کے نامور عالم دین حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم اپنی سرپرستی میں اپنے تمام اعوان و انصار کے ساتھ ایک ایسا موقع صوبہ کرناٹک کے مسلمانوں کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں کی تیاری کے بعد
شہر بنگلور کے مشہور علاقے نیل سندرا میں جو اشوک نگر پولیس تھانے پولیس اسٹیشن کے قریب واقع ہے، وہاں مسجد اکبری کے قریب میدان میں گزشتہ کئی مہینوں کی تیاری کے بعد انہوں نے ایک ایسا ماڈل تیار کیا ہے جو آپ کو 1450 سال پہلے کے ماحول میں لے کے چلا جائے گا۔ وہ ماحول مکہ مکرمہ کیسا تھا، وہاں کی پہاڑیاں کیسی تھیں، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تو راستہ کیسا تھا اور مقامات کیسے تھے اس زمانے کے۔ پھر اللہ کے نبی مسجد نبوی آئے، تعمیر مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی، اور اسی کے ضمن میں جو اہم واقعات اس زمانے میں پیش آئے، ان سب کو اس زمانے کے ماحول کے مطابق ماڈلز تیار کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ایگزیبیشن اور یہ نمائش 24، 25، 26 ان 3 دنوں میں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں میں یہ نمائش کھلی رہے گی۔ وہاں نہ صرف اس ماحول میں آپ کو لے جایا جائے گا، بلکہ وہاں ہر مقام پر اس مقام کی اہمیت و فضیلت سمجھانے والے موجود ہوں گے، اور پھر کوشش اس کی بھی ہوگی کہ الگ الگ اوقات میں آپ کو اس زمانے کی تاریخ اور وہاں کے فضائل و مناقب، شہر بنگلور کے اکابر علماء کرام کی زبانی سنانے کا بھی موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی زیدہ مجدوم اور ان کے تمام ساتھی، جنہوں نے ایک انوکھا، ایک نیا، ایک البیلا طریقہ اپنایا، بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی کے دونوں شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے عملاً قریب کرنے کا ایک انوکھا طریقہ انہوں نے اپنایا۔ اب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ شہر بنگلور کا ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، بچہ اور بچی اور بچے، یہ سب وہاں پہنچے، اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیں اور نبی سے جو قلبی محبت ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ ماحول وہ دین سے دور کرنے کا ماحول اطراف و اکناف ہے، آئے دن حالات بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں عملاً بچوں کو اس ماحول میں لے جا کر مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قلب میں، دل میں بٹھانا، اس خون کے ایک ایک قطرے میں داخل کر دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ہم لوگوں کو اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں حضرت مولانا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس ایگزیبیشن اور نمائش کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، آنے والی نسلوں میں نہ صرف مقدس مقامات کی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں جاگزیں فرمائے۔ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، 24، 25، 26، 27 اکتوبر کو اس ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی مؤثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بنگلور نیل سندر میں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایگزیبیشن ہے جس میں نئی نسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی زندگی کو سمجھانے کے لیے ماڈلز کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے ماڈلز کے ذریعے حضور کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک کیسا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کیسا تھا، مکے کی پہاڑیاں کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر کیسا تھا، یہ ساری چیزیں اسی زمانے کے اعتبار سے اس کا ریپلیکا تیار کیا گیا ہے، تاکہ ایک آدمی ایگزیبیشنز میں انٹر ہو اور 1-1.5 گھنٹہ اندر رہے اور سارے ماڈلز کو دیکھتے ہوئے آئے۔ ہر ماڈل پہ گائیڈ کھڑے ہوئے ہیں جو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اگر پورا ایگزیبیشن دیکھ کر باہر آئے تو اتنی دیر تک ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس طرح کا ایک ایگزیبیشن کیا جا رہا ہے۔ ایگزیبیشن کے بعد کے باہر جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں ان کے لیے کوئی کمپٹیشنز بھی رکھے گئے ہیں، وی آر کا نظام کیا گیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے تھیٹرز بنائے گئے ہیں جس کے اندر تفصیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتایا جائے گا، اور ایک ہال بنایا گیا ہے جس کے اندر مختلف موقعوں پر اکابرین کا خطاب بھی ہوتا رہے گا۔ جو لوگ ایگزیبیشن دیکھنا چاہتے ہیں ایگزیبیشن دیکھیں گے، جو لوگ خطاب سننا ہے سنیں گے۔ اس طرح سے ایک روحانی ماحول پیدا کیا گیا ہے، آنے والوں کے اندر خود بخود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سارے کرناٹک کے لوگوں سے درخواست یہ ہے، خاص طور پر اسکول کے کالجوں کے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اس کے اندر ضرور شریک رہے۔ یہ آپ کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر، آج کل جن زی کہا جاتا ہے، اسی کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر یہ ایگزیبیشن کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ نیل سندر میں جو سیرت کا ایگزیبیشن ہو رہا ہے اس کے متعلق سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ اس وقت حالات ناسازگار ہیں۔ قوم خدمت کو چاہتی ہے تو خدمت کی شکلوں میں سے اور خدمت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے سیرت بیان کرنا۔ الحمدللہ اس پر تو کافی محنتیں ہو رہی ہیں، نظام بھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حضرات عاشقان رسول کے عشق میں اضافے کے لیے تاریخی کتابوں سے باتوں کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کا منظر کیا تھا، اس وقت کی مسجد کا حسن کیا تھا، اور اس وقت جو مسجد نبوی ہے اور مسجد کے اطراف و اکناف جو صحن ہے، کہاں کس صحابی کا گھر تھا، بطور خاص ہماری مائیں ازواج مطہرات، ان کے گھر کہاں کہاں تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تصویروں میں کبھی کبھی دیکھنے اور دکھانے کا موقع مل جاتا، لیکن ذہن میں پکا اور پختہ بیٹھتا نہیں۔ اس لیے مؤخر حضرات علماء کرام جو علم میں بڑی مضبوطی رکھتے ہیں اور بہت ہی سچے اور پکے عاشقان نوجوانان، انہوں نے سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ ایگزیبیشن کے طریقے سے وہ انشاءاللہ تعالی بولنے سے نہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور دیکھنے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ 4 دن کا وہ نظام ہے، صبح سے شام تک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کا جو منظر تھا، اس منظر کے بہت ساری چیزوں کو بنایا گیا ہے، اور وہاں پر
بیان کرنے والے حضرات کھڑے رہیں گے، آپ کے سوال پر تفصیل سے جواب بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ علماء کرام کی مجلسیں بھی رہیں گی۔ اس وقت سیرت سے امت کا ایک بہت بڑا حصہ دور ہے۔ میں اپنی طرف سے بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کا پورا 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 فائدہ اٹھائیں۔ بھی ایک دن کی بات نہیں جس سے آپ لوگ پریشان ہو جائیں، 4 دن کا نظام ہے، اور 4 دن میں وہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، اس سے بھی شاید کم ہوگا۔ پہنچنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹریفک وغیرہ کا، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی رہنمائی بہت جلدی ہو جائے گی۔ بہت بہترین نظام ہے۔ مجھے بھی اگر موقع مل جائے، کیونکہ اسفار میں رہتا ہوں، مجھے بھی اگر موقع مل جائے تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور شریک رہوں گا، میرے دوست احباب اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا اثر بھی پڑنے والا ہے ماحول میں، شہر میں، ریاست میں اور ملک میں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد عشق میں ضرور اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس کا پورا فائدہ حاصل کریں۔ انتظام کرنے والوں کے حق میں دل کی گہرائی سے دعا دیں۔ میں بھی دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم جو اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے والدین سے زیادہ، تمہارے اہل و عیال سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اسی وقت ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہے، اور ہر مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت ایمان والے نہیں کرتے ہیں۔ 80% مسلمان وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی، اس سے بالکل ناواقف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جان لیں، پہچان لیں، اس کے لیے الحمدللہ شانتی نگر حلقے میں، نیل سندرا میں، بی ڈی اے پلے گراؤنڈ میں، اطفا گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس گراؤنڈ میں 24، 25، 26، 27 اکتوبر کو ایک بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر سیرت ایگزیمیشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے تقریباً 1.5-2 مہینے سے کوششیں چل رہی ہے، اور اللہ کرے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وقت پر کامیابی کے ساتھ ہم اس سیرت ایگزیمیشن کو منعقد کر سکیں۔ اس کے لیے ایک تو آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خاص کر ہم نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوان ضرور اس سیرت ایگزیمیشن میں آنے کی کوشش کریں اور جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مکہ مکرمہ کیسے تھا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی، کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے یہ سیرت ایگزیمیشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم سب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، خاص کر بنگلور والوں سے اور شانتی نگر حلقے کے ایک مسلمان سے ہماری گزارش ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس سیرت ایگزیمیشن کو آ کر دیکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ تو یہ جو 24، 25، 26، 27 کو سیرت ایگزیمیشن منعقد ہو رہا ہے، پورے ملک سے ہمارے اکابر تشریف لا رہے ہیں، ان کے بیانات بھی ہوں گے، اور مختلف طریقے سے وہاں انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کیسی تھی ویسی مسجد نبوی وہاں بنائی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، بلکہ یعنی کمرہ آپ کا کیسے تھا وہ کمرہ بنایا جا رہا ہے۔
اور اسی طرح غار حرا اور غار ثور بنایا جا رہا ہے، مختلف چیزیں وہاں پیش کی جائیں گی، آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں، اور خاص کر ہماری ماؤں سے بہنوں سے گزارش ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ آئیں اور پورے ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ یہ عام میلہ نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا جا رہا ہے، پورے ادب و احترام کے ساتھ آنے کی کوشش کریں، اور جو اصول یہاں بتائے جائیں، جو ہدایات یہاں دی جائیں، اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔